اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تشابہ، یعنی تشابہ کسے کہتے ہیں اور پھر یہ کہ تشبیہ اور تشابہ میں فرق کیا ہے۔ تو یہ دو باتیں آج ہم زیر غور لا رہے ہیں کہ تشابہ سے مراد کیا ہے، تشابہ کی تعریف کیا ہے، پھر تشبیہ اور تشابہ کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو تشابہ کو سمجھنے کے لیے دو چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے اور وہ ہے طرفین تشبیہ۔ طرفین تشبیہ سے مراد کیا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بیہ۔ تو طرفین تشبیہ یعنی مشبہ مشبہ بیہ دو چیزیں ہیں۔ ایک مشبہ وہ جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ دوسرے مشبہ بیہ جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، یعنی جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں اور جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بیہ کہتے ہیں۔ اور مشبہ سے اس صفت میں زیادہ کون سی چیز؟ مشبہ بیہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں اور جس سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بیہ کہتے ہیں۔ اور مشبہ بیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسی صفت میں مشبہ سے زیادہ ہو جس صفت میں دونوں کو یکجا کیا گیا ہو، یعنی جس صفت کی وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تشبیہ دی جائے۔ یاد رکھیں یہ زیادتی، یعنی یہ جو زیادتی ہے صفت وغیرہ کی، چاہے یہ خواہ ازروئے حقیقت ہو یعنی حقیقت میں ہو، خواہ ازروئے ادعا کی یعنی دعوے کے لحاظ سے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں میں اس طرح ہے۔ تو یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بنیادی چیزیں کیا ہے، دو چیزیں ہیں، مشبہ مشبہ بیہ۔ ایک کو مشبہ کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، دوسرے کو مشبہ بیہ کہتے ہیں جس سے تشبیہ دی جائے۔ لیکن یاد رکھیں کہ تشبیہ میں مشبہ بیہ مشبہ سے اسی صفت میں زیادہ ہو، چاہے اس کی یہ زیادتی ازروئے حقیقت یعنی حقیقت کے لحاظ سے ہو یا ازروئے ادعا یعنی دعوے کے لحاظ سے۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ دونوں میں برابر ہو، یعنی تشبیہ میں یہ ہے کہ مشبہ بیہ مشبہ سے زیادہ ہوگا، جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ایسا نہ ہو بلکہ وہ صرف دونوں میں برابر ہو، یعنی وہ خوبی دونوں میں ایک جیسی ہو، تو تشبیہ صحیح نہ ہوگی۔ کیونکہ تشبیہ میں ایک کی زیادتی اور ایک کے نقصان کا قصد ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، یعنی ایک کو بڑھانا ہوگا اور ایک کو گھٹانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ تشبیہ درست نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ تو جہاں دونوں کی مساوات کا قصد ہو، برابری کا قصد ہو، ارادہ ہو، تو اس کو تشابہ کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تشابہ سے مراد کیا ہے کہ جب مشبہ اور مشبہ بیہ دونوں کسی صفت میں برابر ہو، یکساں ہو، مساوات کا درجہ رکھتے ہو، تو پھر اسے کہتے ہیں تشابہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ مثلا یہاں دیکھیے، دشمن و دوست بد نیک زمانے کے بیچ، دشمن و دوست بد نیک زمانے کے بیچ حکم رکھتے ہیں تیرے پیش کرم چاروں ایک۔ یہاں دیکھیں یہ سودا کا ایک شعر ہے کہ یہاں تشبیہ دشمن کے بد سے اور دشمن کے نیک سے مطلوب نہیں، بلکہ دونوں چیزوں میں مساوات موجود ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں تشبیہ نہیں ہے بلکہ اس میں کیا ہے؟ تشابہ ہے۔ مزید آپ یہاں پر سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک اور شعر ہے سودا کا کہ انوری سالی و خاقانی و مداح تیرا، انوری سالی و خاقانی و مداح تیرا، رتبہ شعر سخن میں ہے وہاں چاروں ایک۔ تو اس شعر میں مذکورہ شعراء کو، یعنی جن شعراء کا اس شعر میں ذکر کیا گیا ہے، ان کو ایک دوسرے سے تشبیہ نہیں دی گئی ہے، کیونکہ ایک کو بڑھا کر دوسرے کو گھٹا کر پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو باہم برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ تشابہ کی مثال ہے۔ اگر مشبہ مشبہ بیہ برابر ہو تو اسے کہتے ہیں تشابہ۔ یاد رکھیں تشابہ میں عکس صحیح ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی مشبہ بیہ کو مشبہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے مشابہ؟ مثلا آپ دیکھیں وقول دا، یہ
داخل ایک شعر ہے، حسن آئینے عشق و عشق آئینے حسن، حسن آئینے عشق و عشق آئینے حسن، میں تجھ کو نظر آؤ مجھے تو نظر آئے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کیا ہے، دونوں کو برابر قرار دیا گیا ہے کہ ہم دونوں برابر ہیں۔ یا بقول حالی ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی زینت تمہاری عزت ہے، یہاں بھی برابری ہے، یعنی ایک کی عزت دوسرے کی عزت کے ساتھ اور ایک کی ذلت دوسرے کی ذلت کے ساتھ تشبیہ مقصود نہ ہوگی، کیونکہ دونوں کا برابر ہونا یہاں پر کیا ہے، مطلوب ہے۔ تو یہ تشابہ کی مثال ہے، یہ تشبیہ کی مثال نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، پھر یہ کہ تشبیہ اور تشابہ میں فرق کیا ہے، تشابہ کی تعریف ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور شعری مثالیں کس طرح پیش کر سکتے ہیں۔ تو آج آپ نے اس حوالے سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔